اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طریقہ محمدیہ کی مشہور کتاب رضا الہی اور جنت کا راستہ ہم پڑھ رہے تھے، تو اب ہم اگلے پیراگراف کا آغاز کرتے ہیں۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ سفر کا آغاز۔ جب بندے نے تینوں شرطوں کو پورا کر لیا، یعنی عقیدے کی درستگی، فقہ کی ضروری مسائل سیکھ لیے اور گزشتہ زندگی جو اللہ اور اس کے مخلوق کے حقوقوں میں کمی کوتاہی ہوئی تھی اس کی تلافی کرنے کے بعد، اس راستے پر مسلسل چلنے کے لیے ایک اور جز اور شرط، اس کو آپ چوتھی شرط بھی کہہ سکتے ہیں۔ چوتھی شرط مجاہدہ اور استقامت۔ مجاہدہ کا مطلب ہے کوشش کرنا اور اپنی خواہشات کو ہمت کر کے دبا دینا۔ استقامت کا مطلب ہے اپنے سفر کو مسلسل جاری رکھنا چاہیے، دل لگے یا نہ لگے، حالت موقف ہو یا مخالف ہو، لیکن نیک اعمال کرتے رہے، گناہوں سے بچتا رہے۔ یہ بات ظاہر ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس نے شیطان اور نفس اور دنیا کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے۔ لازمی بات ہے کہ شیطان اور اس کی فوجیں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کریں گی، اپنے نفس بھی مخالفت کرے گا، دنیا والے بھی مخالفت کریں گے۔ اب اگر یہ بندہ تھوڑا مشکل برداشت کرنے اور کوشش کرنے کے لیے تیار نہیں تو گویا اس نے شیطان کے سامنے ہتھیار ڈال دیے، اب ناکامی ہی اس کا مقدر ہوگی اور جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ اگر اس بندے نے اپنا رویہ نہ بدلا، مجاہدہ اور استقامت اللہ کے قرب اور رضا کی طرف پرواز کرنے کے لیے دو پروں کی حیثیت رکھتے ہیں، اگر پر نہیں تو پرندہ کس طرح اڑے گا؟ مجاہدے کی برکت سے ہی اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے ہدایت کے کئی دروازے کھولیں گے۔ تمنا اور ارادے میں فرق۔ تمنا: میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور میں اس کا دوست بن جاؤں، لیکن اس کی قیمت اور اس کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار نہیں۔ ارادہ: اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے میں پوری کوشش کروں گا اور اپنی خواہشات کو قربان کر دوں گا، یعنی جسم، دل، دماغ اور نفس کو گناہوں سے پاک کروں گا اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ خوبیاں اور اخلاق سے اپنے جسم اور دل دماغ کو سجاؤں گا۔ اخلاص: اس سارے سفر کا مقصد اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنا ہے۔ اگر بندے کا مقصد کچھ اور ہے، مثلا لوگوں کی نظروں میں عزت حاصل کرنا، پیسہ کمانا یا شہرت حاصل کرنا، تو پھر اس نے سارا سفر کا مقصد کو فوت کر دیا ہوگا۔ انسان کی ساری محنت اور مشقت ضائع ہو جائے گی اور قیامت کے دن ثواب کے بجائے سخت پکڑ ہوگی۔ اس کے لیے بندہ عبادت دوسروں کے لیے نہیں کرے، جو کہ ایک قسم کا چھوٹا شرک ہے، اس لیے نیت کا خالص اور ٹھیک ہونا نہایت ضروری ہے۔ درست نیت یہ ہے کہ میں سارے عمل، ذکر، عبادت، گناہوں سے پرہیز کروں گا، اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے اور میں جہنم سے بچ کر جنت میں چلا جاؤں۔ لوگ چاہتے ہیں کہ خوش ہوں یا نہ، عزت کریں یا نہ کریں، پیسہ ملے یا نہ ملے، شہرت ملے یا نہ ملے، اس کی پرواہ اور اللہ کے خالص بندوں کی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی نیت سے اگر عمل چھوٹا ہو اور چاہے کم وقت میں کیا گیا ہو، اس کا اجر بھی اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا کر دیتا ہے۔ اور اگر آخرت میں ایک عمل بھی ذریعہ نجات بن سکتا ہے، جیسے کہ ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک فحاشہ عورت کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ اس کی بخشش ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے ہو گئی۔ اس کے برعکس حدیث شریف میں بھی یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ ایک بندے نے جہاد میں اپنی جان قربان کر دی، لیکن قیامت والے دن اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، تو نے جان اس لیے دی ہے کہ تمہیں لوگ بہادر کہیں اور تمہاری شہرت ہو تو وہ دنیا میں تمہیں حاصل ہو چکی، اب میرے پاس تمہارا کوئی اجر نہیں ہے کہ میرے لیے تم نے یہ عمل کیا ہی نہیں تھا۔ اخلاص اور اونچے درجے کے بارے میں ایک بہت بڑی غلط فہمی کا ازالہ۔ کئی لوگ دین
کی طرف توجہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے قرب اور رضا حاصل کرنے کے لیے عمل اور مجاہدے شروع کرتے ہیں، اور ان کو علم نہ ہونے کی وجہ سے شیطان اور نفس ایک غلط فہمی میں ڈال دیتا ہے۔ وہ جب کسی روحانی سلسلے میں یعنی طریقت میں داخل ہو کر ذکر اور فکر اور تزکیہ اور شریعت اور سنت کا راستہ اختیار کرتے ہیں تو ان کے ذہن میں یہ تمنا انگڑائی لیتی ہے کہ ہمیں بھی اونچا درجہ ملے، اولیاء کی طرح مکاشفات اور کرامت حاصل ہو جائے، نہیں تو کم سے کم کوئی اچھا خواب ہی آ جائے یا ذکر اور مراقبے میں کوئی نور اور رنگ ہی نظر آنے لگے۔ جب ایسا نہیں ہوتا تو وہ بددل ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم مردود ہیں، اور اس کے نتیجے میں بعض دفعہ وہ اللہ کے راستے کو چھوڑ کر دوبارہ شیطان کے راستے کو اختیار کر لیتے ہیں، سوائے ان لوگوں کو جن کے پر اللہ کا رحم ہو ان کو سیدھا راستہ دکھلا دیتے ہیں۔ ان لوگوں کی نیتیں درست نہیں ہوتی اور ان کی عبادات خالص اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ ان کو کرامت اور مکاشفات کے لیے کرتے ہیں۔ یہ عبداللہ کے بجائے عبدالکرامت اور عبدالکشف، عبدالخواب اور عبدالمزہ بن جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی رہنمائی کے لیے ایک بہت ہی سبق آموز اور اہم واقعہ یہاں لکھا جا رہا ہے، اس کو غور سے پڑھیں اور نیتوں کو درست کر لیں۔ یہ واقعہ ایک بہت اہم واقعہ ہے۔ یہ واقعہ 17 رجب 931 ہجری پیر کے دن کی بات ہے کہ امام عبد الشہرانی جو کہ ایک بہت بڑے ولی اور بعمل گزرے ہیں، اپنے واقعہ نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک دن کہا کہ ان کے دل میں ایک دن خیال آیا کہ اولیاء اللہ کے مقامات کی طلب اور شوق کا جذبہ بڑا قوت کے ساتھ جوش زن ہوا، یعنی مقامات اولیاء کی خواہش دل میں پیدا ہوئی۔ ایک ایسا بلند مقام، احوال، علوم لدن اور باطنی آنکھ سے دوسرے جہانوں کا مشاہدہ مجھے بھی نصیب ہو جائے۔ میں اپنے آپ کو بہت چھوٹا اور حقیر سمجھنے لگا اور اس خیال کی وجہ سے میری زندگی تلخ ہو گئی، دل تنگ ہونے لگا۔ اس کے دل میں خود اللہ کی تقسیم پر رضامندی نہیں پائی جاتی۔ یہ تو گویا اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر اعتراض ہے کہ مجھے ایسا مقام احوال کیوں نہ عطا کیے۔ اس کے نتیجے میں مجھے فکر لاحق ہوئی کہ کہیں میں اللہ تعالیٰ کے غضب کی وجہ سے میں بے ایمان نہ ہو جاؤں، بے ایمان نہ مر جاؤں۔ مجھ پر اتنی پریشانی چھا گئی کہ میرے ہوش گم ہو گئے اور میں منہ اٹھا کر ایک طرف نکل گیا، یہاں تک کہ مصر کے قدیم بازار میں پہنچ گیا اور میں نے ایک روزے کے مقابل پریشانی کی حالت میں بیٹھ گیا۔ اس وقت مجھے ایک حالت غنودگی کی یعنی بیداری اور نیند کے درمیانی حالت طاری ہو گئی اور ایک غیبی آواز مجھے سنائی دینے لگی، لیکن جسم یا کوئی بندہ نظر نہیں آتا تھا۔ اللہ تعالیٰ جانے فرشتہ تھا یا کوئی اور اللہ کا ولی، بہرحال وہ اللہ ہی کی طرف سے یہ فرما رہا تھا کہ میرے بندے، اگر میں تجھ کو تمام کائنات کے بارے میں علوم دے دوں، یہاں تک کہ ریت کے ہر ذرے کی تعداد اور اس کے ہر ذرے کا نام، اور تمام نباتات یعنی درختوں، پودوں اور گھاس کی قسمیں اور ان کے نام اور ہر ایک کی عمر بتلا دوں، حیوانات اور جانوروں کی اقسام اور ان کے نام اور ان کی عمریں، اور تمام وحشی جانور اور پرندے اور تمام زمین کے کیڑے مکوڑے اور مچھلیاں اور زمین پر چلنے والے تمام جانوروں کا نسب اور ان کی پہلی پیدائش کی حالت تک بتا دوں، آسمانوں اور ان میں رہنے والوں کے ملائکہ مختلف اور فرشتوں کے نام، عمریں، مقامات اور آسمان اور زمین کی ملکوت اور عجائب، یہاں تک کہ جنت اور جنت میں رہنے والے ملائکہ، حوریں، غلماں، محلات، باغات، جو کچھ بھی جنتوں میں ہے، اس سب کا علم دے دوں، اور جو کچھ دوزخوں میں ہے اور اس کے اندر چھپا ہوا ہے، اس کا بھی علم دے دوں، سب تجھ پر مکاشفہ ہو اور روشن کر دوں۔ عرش اٹھانے والے فرشتے اور عرش عظیم تیری نظروں کے سامنے کر دوں، تیری دعاؤں سے بارشیں نازل کر دوں، تیرے ہاتھوں سے مردے زندہ کر دوں، اور ان کے علاوہ جس قدر کی کرامتیں میں نے اپنے تمام بندوں کو عطا کی ہیں وہ سب تیرے ہاتھ پر ظاہر کر دوں۔ ان سب باتوں سے میری بندگی اور عبودیت، قرب اور رضا کے کس درجے پر بھی تو نہیں پہنچ سکتا۔
کسی درجے پر بھی تو نہیں پہنچ سکتا۔ عبدالوہاب شہرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابھی یہ کلام ختم بھی نہیں ہوا تھا کہ میرے دل میں مقامات اولیاء میں سے کسی مقام کی اور نہ ہی دنیا میں کسی مقام اور مرتبہ حاصل ہونے کی ہوس رہی اور نہ ہی آخرت میں۔ غرض جب وہ خواہش بالکل جاتی رہی اور دل کو خالص اخلاص حاصل ہوا تو میں نے ایک ایک بال اور خون کے قطرے کے ساتھ اس عطا پر اللہ کی حمد اور ثنا کی اور شکر ادا کیا۔ یہ الہامی واقعہ لفظی نہیں لکھا گیا بلکہ یہ شرح کے ساتھ مفہوم مضمون کو بیان کیا گیا ہے۔ فائدہ: اس واقعے کو دوبارہ پڑھیں اور اپنی نیت اور عمل اس کی روشنی میں درست کر لیں، اور وہ یہ کہ بندے کا مقصد اللہ کی رضا ہوتا ہے اور ہونا چاہیے، تاکہ وہ چیزیں اور علوم جو اوپر لکھے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کیسے حاصل ہوگی، اس کے لیے دو چیزیں اختیار کرے۔ پہلا ظاہر اور باطن سے سنت کی پیروی کرے اور شریعت پر استقامت، اور دوسروں کے دل اور دماغ میں اس خیال اور یقین کو بسانا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میرے ساتھ ہے، ہر بات اللہ تعالیٰ سن رہا ہے اور میرے عمل اور میرے خیالات کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مخلوق خدا کی دنیاوی اور آخرت کی بھلائی کے لیے اپنی حیثیت کے مطابق کوشش کرے۔ اگر اس کے ساتھ اچھے خواب اور کرامت اور مکاشفات ظاہر ہوں تو ان کو محدود یعنی اچھا سمجھے لیکن مقصد نہ سمجھے، اور اگر نہ ہوں تو کوئی فکر کی بات ہی نہیں۔ اے عزیز، جان لے شیطان اور دجال کوئی ایسی بہت سی طاقتیں حاصل ہوں گی، لیکن ان کی وجہ سے وہ بال برابر بھی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اخلاص حاصل کرنے کا طریقہ: جو بھی نیک اعمال کرے گہرائی سے یہ سوچے کہ مخلوق اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر مجھے نہ نفع پہنچا سکتی ہے اور نہ نقصان پہنچا سکتی ہے۔ میں یہ عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اس لیے کہ اس کے قبضے قدرت میں میری عزت، ذلت، نفع، نقصان، زندگی، موت، ہر چیز ہے۔ ہر عمل کرنے سے پہلے اپنی نیت کو درست کر لے، اس طرح اس عمل کے دوران بھی اپنی نیت کو ٹٹول لے کہ بدل تو نہیں گئی، اور آخر میں عمل ختم کرنے سے پہلے پھر اپنی نیت کو جانچ لے، اگر بدلے تو پھر دوبارہ درست کر لے، اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرے۔ 7 اعضاء کا تقویٰ: پہلے مرحلے میں جسم کے 7 حصوں کو گناہ سے پاک کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بندے اکثر انہی 7 حصوں سے اچھے کام کرتے ہیں اور یا برے کام کرتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ وہ یہ ہیں: 1 زبان، 2 کان، 3 آنکھ، 4 پیٹ، 5 ہاتھ اور 6 پاؤں اور 7 شرمگاہ۔ جب بندہ کسی حصے سے بھی گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے۔ اگر انسان توبہ نہ کرے تو آہستہ آہستہ سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور انسان حق اور باطل اور نیکی اور بدی کی تمیز کھو بیٹھتا ہے، اس لیے دل کے اندر اندھیرا جمع ہو جاتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ ایک ایک کر کے اپنے جسم کے حصوں کو گناہ سے بچائے۔ اگر سب کو ایک دفعہ بچا سکتا ہے تو اس کو طریقے کے دوسرے مرحلے کا آغاز کر دینا چاہیے۔ پہلے تو توبہ کی شرط کے ساتھ زبان کے گناہوں سے بھی توبہ کرے، اس کے بعد دی گئی شیٹ جس پر زبان کے متعلق گناہ لکھے ہوئے ہیں 1 مہینے کے لیے استعمال کرے۔ اگر شام تک اپنی زبان کو گناہ سے محفوظ رکھ لے تو شیٹ پر دن کے لیے ایک کالم پر نشان لگا دے۔ اس طرح اپنے مجاہدے اور کوشش جاری رکھے یہاں تک کہ 30 دن کا تسلسل کے ساتھ پورے ہو جائیں۔ اگر 7ویں دن یا 8ویں دن جان بوجھ کر غلطی ہو گئی تو کسی گناہ میں ملوث ہو گیا تو پھر توبہ کر کے 2 نفل پڑھ کر توبہ کے شرطوں کے ساتھ اور پھر پہلے دن سے شروع کرے۔ جب 30 دن مکمل ہو جائیں تو پھر کانوں کے متعلق شیٹ شروع کر دے۔ اب گویا بندہ زبان اور کانوں کو ایک ہی وقت میں گناہوں سے بچا رہا ہے اور دن بدن اللہ کے قرب حاصل کر رہا ہے۔ اس طرح 7 شیٹیں مکمل کرے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص برے کام کرتا ہے پھر اچھا کام کرتا ہے، اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے تنگ زدہ لوہے کا جنگی لباس پہن رکھا ہو، جس نے اس کا گلا گھونٹ رکھا ہو، پھر وہ ایک نیک اعمال کرتا ہے تو اس کی زد کا ایک
حلقہ کھل جاتا ہے اور دوسری نیکی کرتا ہے تو دوسرا حلقہ کھل جاتا ہے حتیٰ کہ وہ آزاد ہو جاتا ہے، پھرنے لگتا ہے۔ مسند احمد بن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کرتے تھے کہ ایک آدمی نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے باغ میں ایک عورت مل گئی تھی، میں نے اس کے ساتھ جمع کے سوا جو کچھ ہو سکتا تھا کیا ہے، میں نے اس کا بوسہ لیا، اس کے بغل گیر ہوا، اس کے علاوہ میں نے کچھ نہیں کیا، اب میرے ساتھ آپ جو چاہیں سلوک کر سکتے ہیں۔ رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کچھ بھی نہ کہا۔ جب وہ شخص چلا گیا تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر فاروق نے کہا، اللہ تعالیٰ نے اس کا پردہ رکھا تھا، اس نے خود ہی اپنا پردہ نہ رکھنا چاہا تو رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی طرف دیکھتے رہے، پھر فرمایا، اسے میرے پاس بلاؤ۔ صحابہ اکرام نے اسے بلا لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ آیت پڑھ کر سنائی، دن کے دونوں سروں، صبح اور شام اور رات کی چند حصوں میں ساتھ میں نماز ادا کیا کرو، بلا شبہ نیکی گناہ کو دور کر دیتی ہے، یہ ان کے لیے نصیحت ہے جو نصیحت قبول کرتے ہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، کیا یہ بات صرف اس اکیلے کے لیے ہے یا سب لوگوں کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ رعایت سب لوگوں کے لیے ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔